عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، حضور کی نبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور حضور سید عالم علیہ السلام کے امام الانبیاء ہونے کی گواہیاں جگہ جگہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے دلائل اتنے زیادہ روشن ہیں کہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشنی دیتے ہیں، چاند سے بھی زیادہ تابناک ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود جسم اقدس ایسا خوبصورت تھا، وہ خود اس بات کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کا کالم عطا کیا، تو بھئی بالکل ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، لیکن جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے۔ یعنی آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیں، اندازہ کریں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور کسی رستے سے گزر جاتے تھے نا، تو جو بعد میں آتا تھا اسے خوشبو اتنی آتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہاں سے اللہ کے رسول گزر کے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا اور جو کمالات عطا کیے، آپ غور فرمائیں گے کہ حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی۔ اللہ کے رسول ہیں، اس پر اگر آپ دلائل دیکھیں، معجزات دیکھیں، کمالات دیکھیں، فضائل دیکھیں، شمائل دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا۔ حضور کے مقدس پسینے سے خوشبو مہکا کرتی اور گلیاں اور بازار اس سے مہک اٹھتے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 4 بیویاں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ ہم باوجود کوشش کے، باوجود ہمت کے اور باوجود تجسس کے وہ خوشبو نہیں پاتی تھی۔ تو ایک دن ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھ ہی نہ لیں وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی لگائی نہیں۔ تو ہم نے کہا بھئی آپ ایسے ہی تو دعویٰ نہ کیجئے، ہم نے پوری جد و جہد کر لی، اور پھر عورتوں کا چیزوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا انفرادی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ رنگ نہیں ملا خوشبو کا، وہ انداز جو آپ کا ہے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے کمر پر کچھ تکلیف ہو گئی تھی، کچھ ایسی چیزیں ابھر آئی تھی جو تکلیف کا باعث تھیں، تو میں پھر حاضر ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہٹائیے گا، تو میں نے کچھ کرتا ہٹایا تو کریم نے دست مبارک پھیرا، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اتنے دلائل ہیں، یہ اتنا آفتاب سے روشن مسئلہ کہ یعنی آپ شمار کرتے جائیں، آپ گنتے جائیں، آپ سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ فضائل کو پڑھتے جائیں، کمالات کو پڑھتے جائیں، تو مرحوم اعظم چشتی کا ایک جملہ اتنا فٹ آتا ہے کہ یہ سارا مضمون اس میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یعنی لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک ایک گزرنے والی گھڑی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور کا مسکرانا بھی بتاتا ہے کہ سچے رسول ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہے۔ حضور تو کسی پر جلال بھی کر دینا تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمائیں یا آرام فرمائیں، آپ ذرا یہ انوکھا پن ملاحظہ فرمائیے گا، یہ انداز ذرا دیکھیے گا کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائیں کرم نوازی کریں۔ عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل ایک شیشی لے آؤ۔ وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا، فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالی بہترین خوشبو عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا سارا وجود نور، یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دینا مولا علی کی آنکھوں پر تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا تھا، حضور علیہ السلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرماتے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے حضور کی گفتگو سنی۔ محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا، نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا۔ فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا، اور جھکی جھکی نظریں اور معصوم لہجہ اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ریدھم۔ فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاچ ہی بھول گئی، ایتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی۔ فرماتے ہیں میں کوئی بات ہی نہ کر سکا، جیسے ہی محبوب کے قریب گیا میں نے فوراً عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔